नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। बिलखुसूस महाराष्ट्र में एक मुस्लिम सहाफ़ी पर हमला हुआ है और एक थाने में उसको 2 घंटे बिठाने के बावजूद पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की है। इस तरह की खबरें आ रही हैं, मैं वो तस्वीर भी दिखाता हूँ उनकी। और फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर से नज़रबंदी से रिहा कर दिया गया है, उस पर भी क्या तबसरे आ रहे हैं वो भी देखेंगे। कर्नाटक में 3 तलबा में कोरोना वायरस की अलामतें पाई गई हैं और पूरे हिंदुस्तान में पहला जो कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल हुआ वो भी कर्नाटक से ही, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इस पर भी मैं कुछ तफसीलात रखने की कोशिश करता हूँ यहाँ की हुकूमत की जानिब से किस तरह से जो है इस वक्त कोरोना वायरस ने धीरे धीरे जो है लपेट में पूरी दुनिया को ले लिया। मेरा आज का अहम मरकज़ वही रहेगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नए चैनल्स के लिंक्स को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ज़रूर उस चैनल से जुड़े रहें। वहां भी आप लोगों को कुछ ही दिनों में हम सर्विस शुरू कर देंगे। इसके अलावा भी जो बारहा हमारा जो चैनल इस वक्त चल रहा है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में आप लोग शामिल हों, मिशन में शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुँचा करके लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। इसके अलावा जो बारहा आप लोगों से इमदाद की अपील की जा रही है, हालात आप लोगों के सामने हैं, आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए तफसीलात नीचे नंबरात दिए गए हैं। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले मैं एक तस्वीर आप लोगों को इस वक्त यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर जो आप लोगों को नज़र आ रही है ये तस्वीर है गोरेगांव की, महाराष्ट्र गोरेगांव की, और इसमें जो हैं उनका नाम है मोहसिन शेख और ये सहाफ़ी हैं। इन पर शरपसंद अनासिर ने हमला किया था। इसी बात को लेकर के इन्होंने गोरेगांव पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई हरीश गोस्वामी के पास जाकर के कंप्लेंट ले गए, उनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई वगैरह वगैरह। लेकिन 2 घंटे उनको बिठाने के बावजूद और उन पर अटैक करने के बावजूद जो है उनकी शिकायत को दर्ज नहीं किया गया है। दरअसल इसकी पूरी तफसीलात मुझे नहीं मिली है। ये खबर रीट्वीट होते हुए मुंबई पुलिस तक पहुंची थी, तो वहां से मैंने ये खबर आप लोगों के सामने रखी है। और मुंबई पुलिस ने इस सिलसिले में जो है मोहसिन शेख को और जिसने इसको रीट्वीट किया है उसको जवाब भी दिया गया है कि आप अपना नंबर वगैरह हमें भेजें, हम इस सिलसिले में जो है एक्शन लेंगे। लेकिन इसकी तफसीलात आने के बाद ही मैं रख सकता हूँ कि इस पर किस तरह का हमला हुआ और क्यों इसको था। लेकिन पुलिस ने क्यों आखिर इनका शिकायत दर्ज करने से रिफ्यूज़ किया, ये असल मामला है कि क्या मुसलमान होने की वजह से हर रियासत की पुलिस इस तरह करेगी। इस तरह के सवालात खड़े होते हैं जब ट्विटर में इस तरह की तस्वीरें आती हैं और रिट्वीट होती हैं सोशल मीडिया में से। लिहाजा मुंबई पुलिस को इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए और गोरेगांव में मोहसिन शेख के साथ जो मामला पेश आया और जर्नलिस्ट की जो मामला पेश आया उसको संजीदगी से लेते हुए मुतल्लिक़ा अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। और जो पीए हरीश गोस्वामी जिसने जो है पुलिस के सीनियर जो है ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया, शिकायत दर्ज नहीं किया है, उनके खिलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर उन्होंने इस सिलसिले में 2 घंटे वेट कराने के बावजूद जो है क्यों नहीं मामला दर्ज कराया। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब आगे चलते हैं हम लोग ऐसी खबर की जानिब जो खबर इस वक्त बहुत ही हंगामे मचाए हुए है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज से कर्नाटक में 1 हफ्ते तक पूरी रियासत में न बड़े बड़े मॉल चलेंगे, न सिनेमा घर चलेंगे, न पब चलेंगे, न शादी बारात होगी, ना किसी किस्म के जो है आप जलसा व जुलूस कर सकेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो है पूरे मुल्क में इस वक्त जो एक किस्म का भय का वातावरण बना हुआ है और भय की सूरत हाल बनी हुई है। ऐसे हालात में जो है
جاترا ہو, سیمینار ہو, میلہ ہو, کسی بھی یا پھر کھیل ہو جہاں پر 100 سے زیادہ لوگ جمع ہو سکتے ہوں, ان تمام چیزوں پر پابندی لگا دی گئی ہے اور طلباء پر خصوصی نگاہ رکھنے کی جو ہے ہدایت دی گئی ہے. سرکاری اور رہائشی جو علاقے ہیں جہاں پہ سرکاری رہائشی جو اسکولز ہوتے ہیں, جو لیڈیز ہاسٹلس ہوتے ہیں, جینٹس ہاسٹل ہوتے ہیں, ان تمام چیزوں میں زیادہ سے زیادہ نظر رکھنے, کھانے پینے پر اور طلباء پر نظر رکھنے کی جو ہے ہدایت کی گئی ہے یہاں کے وزیر اعلیٰ یڈیورپا کی جانب سے. کیوں؟ اس لیے کہ حال ہی میں آپ کو خبر, کل ہی یہ خبر آئی تھی کہ کرناٹک میں 3 طلباء میں کورونا کی یعنی کورونا وائرس کی, جس کو کووڈ-19 کہا جاتا ہے. بعض لوگ کورونا وائرس کا ایک قسم ہے, کورونا تو پہلے سے کورونا وائرس ایک وائرس کا نام پہلے سے ہی ہے. اس کورونا وائرس میں جو ہلاکت خیز اس وقت ہلاکتیں ہو رہی ہے اس کا نام کووڈ-19 ہے. کورونا ایک وائرس ہے, اس کے مختلف قسم ہیں. بعض لوگ یہ غلط فہمی میں ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کسی نے مجھے ایک امیج شیئر کیا تھا جو ٹوائلٹ وغیرہ صاف کرتے ہیں, اس میں جو ہے 2017 کی وہ امیج تھا, اس میں کورونا کا لفظ استعمال تھا اور وہ مجھ سے تبصرہ کر رہے تھے ہمارے ناظر کہ جو ہے یہ سب کچھ ان کو پہلے سے ہی معلوم تھا کورونا. تو میں ان کو واضح کر دوں کہ کورونا وائرس ایک باقاعدہ پہلے سے موجود نام ہے, اس میں کی ایک شق ہے کووڈ-19 جو اس وقت ہلاکتیں برپا کر رہی ہے اور اس کی کوئی دوا نہیں مل رہی. اس لیے آپ دونوں کو ملائیے مت. کورونا وائرس ایک عام ہے, عام نام ہے, اس کی جو ایک نوعیت ہے وہ کووڈ-19 ہے جو اس وقت ہلاکتیں پھیلا رہی ہیں. اس لیے کہ کورونا کا لفظ آپ کو بالخصوص وہ چیزیں جو زمین صاف کرنے کی اشیاء ہوتی ہیں یا دیگر وہ چیزیں جو کسی وائرس کو ختم کرتی ہیں, وہاں پر کورونا کا آپ کو تذکرہ ملے گا. میڈیکل کے لائن سے جو جڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات سے واقفیت ہے. لہٰذا آپ اس غلط فہمی کو دور کر لیں کہ کورونا وائرس ہلاکت خیز نہیں ہے. کورونا وائرس کی جو ایک شق ہے کووڈ-19 جس کو نام دیا گیا ہے وہ اس وقت ہلاکتیں برپا کر رہا ہے. کرناٹک میں 3 طلباء میں کورونا وائرس کی علامت پائے جانے کے بعد انہیں منی پال کے کستوربا اسپتال میں داخل کروایا گیا ہے. ضلع صحت اور خاندانی فلاح و بہبود کے افسر ڈاکٹر چندرسود نے جمعہ کو بتایا کہ 3 طلباء میں کورونا وائرس کرناٹک میں پائی گئی ہیں. کووڈ-19 جس کو کہا جاتا ہے اس کی علامات پائی گئی ہیں اور ان کو اس وقت منی پال کے کستوربا اسپتال میں 12 مارچ کو جو ہے داخل کرایا گیا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ افسر نے یہ بتایا ہے کہ تینوں میں سے ایک طالب علم نے حال ہی میں امریکہ کی, دوسرے نے کویت کی اور تیسرے نے ملیشیا کا دورہ کیا تھا. تینوں کورونا وائرس کی تفتیشی رپورٹ کا انتظار ہے. اس درمیان کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بی ایس یڈیورپا نے کورونا وائرس کی تشہیر کو روکنے کے لیے جو میں نے اس وقت پوری تفصیلات آپ لوگوں کو سنائی ہے وہ پوری طرح سے اس وقت جہاں جمگٹا جمع ہوتا ہے, بھیڑ ہوتی ہو, وہاں پہ تمام چیزوں پر پابندی عائد کی گئی ہے. بہرکیف ناظرین, یہ ایک وبا ہے. کورونا وائرس کی اس وقت ہندوستان میں 75 معاملوں کی تصدیق ہو چکی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت کی تازہ رپورٹ ہے. 75 معاملوں کی پوری طرح پازیٹیو رپورٹ آئی ہوئی ہے جن میں 75 لوگوں میں کورونا وائرس پائی گئی ہے. اور اس میں سب سے پہلے جس بزرگ کی موت ہوئی ہے کورونا وائرس انفیکشن کی وجہ سے وہ کلبرگی, کرناٹک کے کلبرگی سے ہے اور جن کا نام جو ہے صدیق بتایا گیا ہے. اب ان تمام چیزوں کے بعد جب ہم ہول ورلڈ میں یعنی کہ پوری دنیا میں نظر کرتے ہیں, یورپین ممالک میں تصدیق کرتے ہیں, تو یہ جو وبا پھیل رہی ہے اس وقت یہ عذاب الہی براہ راست ہے. اس لیے میں کچھ تفصیلات آپ کو رکھتا ہوں, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وائرس کس حد تک اس وقت پھیل چکا ہے پورے عالم میں اور پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے. سوائے جانور اس وقت جو ہے کورونا وائرس سے بچے ہوئے ہیں. ان تمام چیزوں سے ایک جانور سے پھیلے ہوئے اس کورونا وائرس نے جو ہے انسانوں کو جینے نہیں دے رہا ہے. مغربی ممالک میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ پوری رفتار سے جاری ہے. اٹلی میں وائرس کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد مزید 196 افراد کے ساتھ 827 تک پہنچ گئی. اسپین کی بات کریں گے تو وہاں وائرس کے نتیجے میں 49 اموات ہو چکی ہیں اور مریضوں کی تعداد 2100 تک پہنچ گئی ہے. فرانس میں اموات کی تعداد 48 اور وائرس کے کیسوں کی تعداد 3000 کے قریب ہے. جرمنی میں 3 افراد کورونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور وزارت دفاع نے 9 فوجیوں میں وائرس کی تشخیص کا اعلان کیا ہے. ہالینڈ کی وزارت صحت کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق ملک میں وائرس کے مریضوں کی تعداد 503 اور اموات کی تعداد 5 تک پہنچ گئی. بلغاریہ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 7 اور وائرس کی مریضہ ایک 62 سالہ عورت کی موت واقع ہو چکی ہے.
بلغارین حکام کے مطابق عورت کے 74 سالہ شوہر کی حالت بھی نازک ہے۔ بلجیم میں آج صبح 74 اور 86 سالہ 2 افراد کی اموات سے ملک میں وائرس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ سویڈن میں وائرس کے مریضوں کی تعداد 486 ہو گئی اور ایک مریض کی موت ہو گئی۔ یونان میں اسرائیل سے لوٹنے والے اور زیر علاج مریض کی موت واقع ہو گئی اور ملک میں مریضوں کی کل تعداد 100 کے لگ بھگ ہے۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد برطانیہ میں 456، ڈنمارک میں 340، یونان میں 99، چیکوسلواکیا میں 75، پرتگال میں 59، سلوانیا میں 57، رومانیا میں 37، پولینڈ میں 27 اور مالٹا میں 6 تک پہنچ گئی ہے۔ وسطی امریکی ملک ہونڈرس اور مغربی افریقی ملک آئیوری کوسٹ میں پہلی دفعہ کورونا کے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے 32 اموات ہو چکی ہیں۔ دارالحکومت واشنگٹن میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یورپ سے امریکہ کے لیے تمام پروازوں کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس بارے میں جاری کردہ بیان میں کہا کہ یورپی یونین ضروری حفاظتی اقدامات اختیار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ہم نے جمعہ کی رات سے یورپ سے آنے والی تمام پروازوں کو ملتوی کر دیا، تاہم ترکی اور برطانیہ کو اس سے مستثنا رکھا گیا ہے۔ امریکی باسکٹ بال کھلاڑیوں میں سے ایک کو کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد امریکن باسکٹ بال لیگ NBA نے تمام میچوں کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ معروف امریکی اداکاروں ٹام ہینکس اور ان کی اہلیہ ریٹا ولسن نے بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کا اعلان کیا۔ تو یہ ناظرین یہ عالمی وبا ہے، اور دبئی اور UAE اور سعودی عرب کے سلسلے میں تو آپ کو ساری تفصیلات معلوم ہے کہ کس طرح وہاں سے وبائیں پھیل رہی ہیں اور وہاں پر بھی کئی ہلاکتوں کی اور کئی افراد کے متاثر ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایسے حالات میں ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ جو ہے اس وقت کورونا وائرس اللہ کی جانب سے عذاب بن کر کے انسانوں پر نازل ہو چکا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے مختلف قسم کی جو ہے شکل و صورتیں اختیار کی جا رہی ہیں، لیکن ناممکن بتایا جا رہا ہے۔ بہرکیف خود یہاں کی ہندوستانی حکومت نے یہاں تک کہا ہے کہ کرونا وائرس کے سلسلے میں اس کو ختم کرنے کی جو چیز ہم کو جو بنانا ہے اس کو بناتے بناتے 2 سال لگ جائیں گے۔ یہ خود حکومت کا اعتراف ہے، ہندوستان کی حکومت کا۔ تو آپ اس سے محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر یہ وبا جس طرح چائنا میں پھیل رہی اس انداز میں اگر پھیلی جو بڑی بڑی تعداد میں ہے تو ایک سلسلہ چل نکلے گا۔ اس کے لیے بحیثیت مومن ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اللہ سے لگائیں اور اپنے جو ہے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں جس سے جو ہے اس طرح کے پھیلاؤ کی یا کسی بھی طرح کی جو ہے پاکی، جس کو ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، ہم کو اس پر بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور پاک اور نظیف اور نظافت کا ہمیں انتظام کر لینا چاہیے۔ بہرکیف ناظرین، میں آپ کو اب شاہین باغ کے سلسلے میں کچھ خبر سناتا ہوں۔ دہلی پولیس کا اعتراف ہے کہ شاہین باغ میں سڑکیں جو جام کرنے کا، سڑکیں جو ہے بند کرنے کا جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ شاہین باغ والوں نے تکلیف دے رہے ہیں، دراصل شاہین باغ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ دہلی پولیس نے خود اعتراف کیا ہے کہ خود پولیس نے ان سڑکوں کو بند کی تھی۔ شاہین باغ مظاہرین پر لگاتار الزام عائد ہوتا رہا ہے کہ انہوں نے سڑک کو بند کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا نوئیڈا سے دہلی اور گڑگاؤں جانا مشکل ہو گیا ہے۔ شاہین باغ کے خاتون مظاہرین روز اول سے کہتی رہی ہیں کہ سڑک انہوں نے نہیں بلکہ دہلی پولیس نے بند کی ہے، اور اب دہلی پولیس نے خود بھی اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ سماجی کارکن ساکت گوکھلے کی طرف سے RTI حق اطلاعات قانون کے تحت دہلی پولیس سے یہ معلومات طلب کی گئی تھی کہ سڑک کس نے بند کی ہے۔ گوکھلے کے مطابق پولیس نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ نوئیڈا کالندی کنج روڈ کو مظاہرین نے نہیں بلکہ دہلی پولیس نے بند کیا ہے۔ ساکت گوکھلے نے ٹویٹ کر کے اس کی اطلاع دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے خبر سرخیوں میں بند ہو گئی، اور اس سے وہ لوگ جو سوشل میڈیا میں اور مین اسٹریم میڈیا جس طرح سے جو ہے شاہین باغ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، سڑک کو بند کروانے کو، عوام کو تکلیف دینے کی بات کرتے ہوئے، آپ لوگوں کو ہم نے لگاتار پرائم ٹائم میں دکھا کر آئے ہیں یہ سارے مناظر اور سارے بیانات۔ اب یہ خود دہلی پولیس کے اعتراف کے بعد ان تمام نام نہاد اور بکے ہوئے میڈیا کی حقیقت سامنے کھل کر کے آ گئی ہے کہ وہ شاہین باغ کو بدنام کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے تھے۔ ناظرین، آخر میں ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے کشمیر سے فاروق عبداللہ کے سلسلے میں جو 7 ماہ تک نظر بند میں رہے،
नज़रबंदी रहे उनको जो है इस वक्त रिहा कर दिया गया है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला पर आयद पाबंदी जुमा 13 मार्च 2020 को ख़त्म कर दी गई, जिसके बाद वो मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपने घर की छत से बात करते हुए कहा कि मेरे पास कहने के लिए लफ्ज़ नहीं है, मैं आज आज़ाद हुआ हूँ, अब मैं दिल्ली जा सकूँगा, पार्लियामेंट में आपकी बात उठा सकूँगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई। ये आज़ादी उस वक्त पूरी होगी जब दीगर लीडरान भी आज़ाद हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वो भी जल्द ही रिहा होंगे। वाज़ेह है कि 83 साला फारूक अब्दुल्ला पर 16 सितंबर 2019 को PSA का इतलाक़ किया गया था। उन्हें 5 अगस्त 2019 जिस दिन मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को खुसूसी पोजीशन अता करने वाली आईनी हिंद की दफ़ा 370 और दफ़ा 35 से मनसूख की थी और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करने का ऐलान किया था, गोगपार में वाक़ अपनी रहाइशगाह जिसको सब जेल करार दिया गया था में नज़रबंद किया गया था। अब उनको आज़ाद कर दिया गया है और कल एक तस्वीर भी उन लोगों के सामने आई जिसमें वो नरेंद्र मोदी PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरकब इस पर अलग से तबसरा होगा कि मुलाकात क्या हुई, किस तरह की चीज़ें हैं वगैरह वगैरह, जिस तरह सोशल मीडिया में तबसरे आ रहे हैं, लेकिन अभी तबसरा करना ये वक्त से पहले होगा। लेकिन कश्मीर के सिलसिले में तो आप जानते हैं कि जिस तरह वहाँ जुल्म सितम हुआ, लीडरों को नज़रबंद किया गया, ज़बानें बंद कर दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, वहाँ के लोगों को अपने हुकूक के बारे में बोलने से रोका गया और उसके बाद जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। देखते हैं कि आगे कश्मीर की सूरत हाल कैसी बदलती है। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।